اب میں نام لیے بغیر کیونکہ بات امپورٹنٹ ہے اس لیے پوچھنا بھی ضروری ہے، نام بھی نہیں لوگا لیکن لوگ سمجھ جائیں کہ بات سے آپ نام لینا چاہے تو لے سکتے ہیں۔ اسی شو میں ایک پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک کھلاڑی اور ایک اداکارہ، ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ اچھا، حال وہ دونوں پہلے سے میرڈ ہیں اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑتے ہیں، وہ اپنے شوہر کو چھوڑتی ہے۔ یعنی آفیشیلی چھوڑا ہے انہوں نے، طلاق والا معاملہ ہوا ہے؟ جی بالکل، طلاق والا معاملہ ہوا، جو پاکستانی فیمس کرکٹر ہے جن کی انڈین وائف تھی۔ ٹھیک ہے، اب اس معاملے کے اندر شرعی اعتبار سے کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے آفیشیلی وہ کام تو کیا، طلاق تو دی، لیکن آپ پہلے انوالو ہوئے، پہلے انوالو ہونے کے بعد اس نے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑا ہے، آپ نے اپنی بیوی کو چھوڑا ہے، اس سے سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے؟ دونوں طرف امپیکٹ ہی آئے گا۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ دو بانڈز کی بنیاد پہ چلتا ہے، سیکس کا بانڈ اور اولاد کا بانڈ۔ دونوں میں سے ایک بھی ویک ہوگا خاندانی نظام آگے چل نہیں سکتا۔ اور سیکس کا بانڈ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں اور خاندانی نظام کو آگے لے کے چلے۔ شوبز کی دنیا میں یہی قباحتیں جوڑی ہوئی ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ ہمارے وہ ایک محبوب اینکر ڈاکٹر عامر لیاقت رحمہ اللہ تعالی، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ آخری وقت میں اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے عقیدہ توحید بھی اپنا درست کر لیا تھا، فون پہ مجھ سے رابطے پہ بھی رہتے تھے۔ انہوں نے بھی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے آنا تھا، باقاعدہ کمٹمنٹ ہوئی تھی ان کی وفات سے چند ہفتے پہلے۔ اور وہ میری وہ جو میمز بنی ہوئی ہوتی تھی، اسٹوڈنٹس بناتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا، میں نہیں بنواتا، جس میں وہ کوئی اس طرح بزرگوں کے واقعات اور قرآن و سنت میں پوسٹ مارٹم کرتا ہوں، وہ دیکھتے تھے، مجھے بتاتے تھے آج میں نے وہ چینی جین والی ویڈیو دیکھی ہے، علی بھائی یہ کیا بزرگ کرتے رہے ہیں، ہم بھی اس طرف تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی الحمدللہ۔ لیکن دیکھیں اتنا بڑا بندہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی میڈیا کی انڈسٹری میں کسی نے طاقت نہیں دیکھی جو اس بندے نے دیکھی۔ بالکل، تو ان کی بربادی انہی وجہوں وجوہات کی بنا پہ ہوئی۔ تو میرا خیال ہے کہ جو اس طرح کی سیلیبریٹیز ہوتی ہیں اور ایک نیشن میں بڑے لوگ ہوتے ہیں جنہیں لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی رسپانسبلٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم نہ کریں۔ اور اگر کر ہی لی ہے، اسے میڈیا پہ ڈسکس کرنا، چینلز کے اوپر چلانا ویوز لینے کے لیے، میں تو اس طرح کی ڈسکشنز کو بھی بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اخلاق کے بھی منافی ہے۔ اسلام بھی اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے سیدہ مریم کے، اور وہ اس وجہ سے آیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی اور اللہ نے مرزانہ طور پہ انہیں اولاد دی تھی بغیر باپ، ورنہ ہمیشہ کیا آیا ہے، نوح کی عورت، لوط کی عورت، اس طرح الفاظ آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ تو کیونکہ باپ تھا نہیں، ایک اللہ نے معجزہ دکھانا تھا، معجزہ۔ تو دیکھیں قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کس شرم و حیا کو لے کے چلنا ہے، چونکہ آپ مجھ سے ریلیجس جی پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں نا، باقی جو دنیا میں نارمز چل رہی ہیں میری کوئی ان کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو دنیا میں بھی اس طریقے سے جو معاملات ہوتے ہیں، اگر کسی کو شوق ہے تو وہ ریئلٹی ٹی وی دیکھ لے، جو چینل پہ وہ جو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا مسچیف والا معاملہ کرتے ہیں، پھر وہ ٹیمیں لے کے پہنچتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں۔ دیکھیں گوروں کے بارے میں، گوریوں کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں، وہاں پہ بھی جب میاں بیوی کے رشتے میں کوئی آ جاتا ہے نا تو وہ پھر نہیں چلانے دیتے۔ یعنی انسان کی غیرت اللہ نے اس کی انسٹنکٹ میں رکھی ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ مذہب تو اسے ایک مزید نکھار دیتا ہے، ایک ڈسپلن میں لے آتا ہے، ادروائز یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر ہے۔ یہ شرک صرف اللہ کو ناپسند نہیں ہے، مرد بھی نہیں شرک پسند کرتا، ایون عورت بھی پسند نہیں کرتی۔ نبی الاسلام کی بیویاں تھیں، لیکن امہات المومنین میں بھی وہ جو ایک سوتن والا ایشو تھا نا، وہ آ جاتا تھا۔ کئی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز اگر پبلکلی کوئی کر رہا ہے تو میڈیا کا کام ہے کہ اس کے اوپر مٹی ڈالے، اسے نہ ڈسکس کریں، اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ یار یہ والے کام نہ کریں۔ دنیا میں آپ اس لیے نہیں آئے کہ آپ اس قسم کی حرکتیں کریں اور پہلے افیئر چلا کے اس طرح کریں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو مرد کو اللہ نے اجازت دی ہے، 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے، لیکن کسی کا گھر اجاڑ کے یہ کرنا، تو پھر میں یہی کہوں گا کہ وہ پھر وہ ڈرامہ سیریل جو ہے میرے پاس تم ہو، جی وہ نہ چلائیں۔ خلیل صاحب، اچھا میں نے وہ دیکھا نہیں ہوا، مجھے ایک اوور آل پتہ ہے کہ وہ یہ خلیل صاحب چونکہ ہمارے اچھے دوست ہیں، کبھی کبھار وہ بہت دکھی ہوں تو مجھے کال ملا لیتے ہیں اور مجھ سے ڈسکشن کر لیتے ہیں، تو ان سے ایک اچھا تعلق ہے، اس لیے ان کی نسبت کی وجہ سے میں نے یہ ذکر کر دیا۔